السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات تصنیفات نظامی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عزیر فاروق نظامی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری جو پچھلی ٹرانسمیشنز گزری ان کو بے حد پسند فرمایا، اور ان کا فیڈ بیک بھی آپ نے ہمیں بہت اچھا دیا۔ تو ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنی مساجد کو کیسے آباد کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان سچی توبہ کرتا ہے تو بے شک اللہ اسے معاف فرماتا ہے، لیکن ہم انسان ہی ہیں جو دوسرے انسان کو معاف نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے، مساجد کا رخ کر چکا ہے، اور دینی کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، لیکن ہم انسان ہیں کہ اس کی پرانی جو اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، جو کہ اللہ سے وہ معافی مانگ چکا ہے، وہ توبہ کر چکا ہے، لیکن ہم اسے نہیں بھولتے۔ تو جی ناظرین، اسی موضوعی سخن کو لے کر میں عمر نظامی صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور ان سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا اس ٹاپک پہ اظہار خیال کیا ہے۔ تو جی عمر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اپنے صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج پھر میری اس ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم نکالا اور یہاں پر تشریف لائے۔ تو عمر بھائی، میں نے آپ کی جو پچھلی ٹرانسمیشن تھی وہ دیکھی، ماشاءاللہ آپ نے جس میں اپنی 3 نظمیں پیش کی، ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن تھی، بہت مزہ آیا۔ تو عمر بھائی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جس موضوع سخن پر ہم بات کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے یہ بات کہی بھی ہے، بیان کی ہے کہ اولاد کی تربیت، اچھی تربیت کیسے کی جائے، اور آج کے نوجوانوں کو مسجد کا رخ کیسے کروایا جائے، مطلب نیکی کی طرف کیسے لایا جائے۔ اور دوسری بات کہ جب ایک انسان سچی توبہ کر چکا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یقیناً بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، بے شک بے شک۔ تو ہم لوگ اسے کیوں نہیں بولتے؟ ہم لوگ پھر بھی اسے طعنہ بازی کرتے رہتے ہیں کہ وہ ماضی میں ایک برا انسان تھا، اسے یہ یاد دلاتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیکی کے راستے پر چل پڑا ہے، وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، وہ پاسٹ کو بالکل اس نے چھوڑ دیا، ماضی کو وہ بھول گیا اور وہ توبہ کر چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے ستاتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آپ نے میرے ذمہ 3 انتہائی اہم سوالات لگائے۔ پہلا سوال جو آپ نے میرے سامنے پیش فرمایا وہ یہ تھا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اچھی تربیت کیسے کی جائے۔ میں اسی پہ اختصار کروں گا اور پھر اگلے سوالات کو دوبارہ دہرا کر ان پر گفتگو کریں گے۔ ویسے میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ فقط ایک سوال میری گوش گزار کرتے، میں اس پر گفتگو کرتا، پھر آپ دوسرا سوال کرتے، لیکن یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی کہ آپ نے 3 سوالات بیک وقت میری سماعتوں کی نظر کر دیے، اور میں ذہنی طور پہ تیار ہو گیا کہ آگے کن کن سوالات پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اچھا، پہلا سوال جو آپ نے کہا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، تو اولاد کی تربیت کے بارے میں ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جی جو کہ میتھمیٹیکلی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ 7، 14 اور 21 یہ کلیہ ہے۔ ہر چیز کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، فارمولے کے ساتھ اسے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ یار یہ فارمولہ جی، تو آپ یقیناً میتھمیٹکس آپ نے پڑھا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا شعبہ بھی رہا وہ اور اب تک ہے، اور الحمدللہ گزشتہ دنوں آپ نے آئی کام بھی کمپلیٹ کیا، اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا
کہ 7, 14 اور 21 ناظرین یہ ایسا فارمولہ ہے کہ جس سے آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے لے کر 7 سال تک اسے آپ بچے کی حیثیت سے جانیں. اگر اس کی کوئی غلطی ہو گئی بچہ سمجھ کے اگنور کر دیں, اسے درگزر کریں, اسے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, اس سے پیار کے ساتھ پیش آئیں. پھر جب 7 سال سے 14 سال تک کی اس کی عمر, وہ جو پیریڈ گزرتا ہے, اسے اپنا زر خرید غلام سمجھ کر اس کے ساتھ آپ رویہ اختیار کریں, سخت رویہ. اسے ماریں بھی, اسے دبا کے رکھیں, اس سے باتیں اپنی منوائیں, اس سے اپنے کام کروائیں, ایک نوکر, ایک غلام کی طرح. اور پھر جب 14 سال سے 21 سال تک کا جو پیریڈ آتا ہے, اس میں آپ اسے اپنا شہزادہ بنا کے پیش کریں. جہاں بیٹھے اس کی تعریف کریں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ بڑا فرما بردار ہے, میرا بچہ بہت اچھا ہے. مار پیٹ کا سلسلہ چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ جو 14 سال کے بعد کا عرصہ ہوتا ہے, بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شعور آ جاتا ہے. اس سے اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ جو میرے والدین میرے ساتھ جو رویہ رکھ رہے ہیں وہ اس کا برا مطلب بھی لے سکتا ہے, کیونکہ اس کی صحبتیں اپنے سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا شروع ہو جاتا ہے 14 سال کے بعد تقریباً. اس نے ہر رنگ کی سوسائٹی میں بیٹھنا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ تمہارا والد تم پر بڑا تشدد کرتا ہے, تمہارا والد بڑا ظالم ہے. وہ اپنے والدین سے متنفر ہو جاتا ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے نظامی صاحب کہ ہم بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں 14 سال کے بعد, کہ اب انہیں دبا کے رکھو, انہیں مارو. حالانکہ وہ ٹائم پیچھے تھا, وہ وقت پیچھے تھا. اب اس کی یہ عمر نہیں تھی اسے مارا جائے, وہ تو باغی ہو جائے گا, ایسا ہی وہ تو بغاوت کا اعلان کر دے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بارہا یہ بتایا جا رہا ہے کہ سگی ماں کو اپنی بیوی کے کہنے پر بیٹے نے تشدد کا نشانہ بنایا, اس کو مارا اور گلی میں لا کے مارا اس نے. دیکھیں یہ چیزیں آپ کو جو میں سمجھا رہا ہوں اور ناظرین تک پہنچا رہا ہوں, یہ کلیہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اولاد کی تربیت کریں. دوسرا سوال تھا آپ کا, اور انتہائی اہم سوال تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے, اس کے بعد کس طرح آپ اسے دیندار بنا سکتے ہیں, جی دین کی طرف لا سکتے ہیں, شریعت کے ساتھ ان کا رشتہ کیسے آپ مستحکم اور مضبوط کر سکتے ہیں. تو اس پر یہ عاجز, یہ فقیر یہ عرض کرنا چاہے گا, ایک نوجوان ہے جو کہ جس نے اپنے جسم کے اوپر ایسا لباس زیب تن کیا ہے جس کے بارے میں ہمیں شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. گلے میں اس نے اپنی زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں, ہاتھ میں اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, اور اس کا جو لباس ہے اس سے اس کا جسم نمایاں نظر آ رہا ہے, جسم کے ابار نظر آ رہے ہیں. تو شریعت کے مطابق ایسے لباس میں, ایسے حلیے میں نماز نہیں ہو سکتی. نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, یعنی کہ وہ نماز دوبارہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نوجوان اس معاشرے میں رہ کر اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ اسے اپنی ثقافت تک یاد نہیں کہ ہمارا اصل لباس کون سا ہے, دین ہمیں کن چیزوں کی تبلیغ کرتا ہے اور دین ہمیں کن چیزوں سے رکنے کا حکم صادر کرتا ہے, وہ ان چیزوں سے ماورا ہے, اسے ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں, وہ بے خبر ہے.
ایسے نوجوان کو جب آپ ایک نمازی بنانا چاہیں تو آپ کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل وہ طریقہ اختیار ہم کرتے کیسے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا بازو پکڑنا ہے، اسے کہنا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں اسے نماز کی تبلیغ کرنے لگا ہوں، تو ذرا سنیے کہ اس معاشرے کا ایک جاہلانہ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ نماز کی تبلیغ کیسے کر رہے ہیں۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہنا ہے جی ٹھیک ہے۔ بہانہ آگے سے کیا ہوتا ہے، میرے کپڑے ناپاک ہیں، صبح سے شروع کروں گا۔ جی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بھی آگے سے بہانہ ڈال دیتا ہے۔ اچھا، میں اس بات کو یہاں پر روکوں گا، میں ذرا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جو میسج ڈلیور کریں وہ اگلا بین اسی پر اس طرح عمل کرے، عمل پیرا ہو، تو سب سے پہلے آپ کا اپنا عمل مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شک ہمارے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی تھے، یہ کائنات تخلیق نہ ہوئی تھی آپ تب بھی نبی تھے، بے شک فرشتے، جن، جنت، دوزخ تخلیق نہ ہوئے تھے وہ تب بھی نبی تھے، بے شک۔ تو 40 سال کے بعد نبوت کا کیوں کہا گیا؟ اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام سے قبل بھی نبی تھے تو پھر 40 سال تک نبوت کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اعلان نبوت کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟ وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو، ان کے عمل کو تمام احباب کے سامنے پیش کرنا تھا بے شک کہ یہ انتہائی باعمل شخصیت ہے، اور اس کا ثبوت آپ کو مختلف احادیث میں ملتا ہے اس صورت میں کہ تمام کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے بے تھے۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ اپنی بات کسی سے منوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا اپنا عمل مضبوط ہونا چاہیے، بے شک پھر آپ کی بات کا اثر ہوگا۔ اثر ہوگا۔ میں بات کہاں تک پہنچا رہا تھا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ پھر کسی طریقے سے ہم اس نوجوان کو پکڑ کر مسجد تک لے جاتے ہیں۔ میں کافی نوجوانوں کے پاس بیٹھا اور ان سے کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے گئے تھے، جب ہم مسجد میں پہنچے وہ ہمارے ایک بابا جی ہیں جی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی، نماز نہیں ہوتی، چل دفع ہو جا۔ اور میں اس کے بعد مسجد میں ہی نہیں گیا جی، میں نے کہا نماز مت چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نوجوان کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا جی کہ مجھے ٹخنے ننگے نہ ہونے پر بےزتی کی گئی ہے، میں وہاں سے نکل آیا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنی نوجوان نسل کو مسجد کی طرف چلانا، یہ ضروری ہے۔ ضروری یہ نہیں کہ ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے، ضروری یہ نہیں کہ سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے۔ جب وہ دین کی طرف جائے گا، دیکھیں جب وہ اس طرف چلے گا نا تو وہ خود بخود وہ خود سمجھ جائے گا۔ گا۔ بیک وقت ایک ایسی سوسائٹی میں بیٹھنے والا جو بھنگ پیتا ہو، جو چرس کے سوٹے لگاتا ہو، گلے میں چینیں ڈالتا ہو، شریعت کے منافی لباس پہنتا ہو، اس کو آپ مسجد میں لے کے جائیں اور اسے کہیں کہ میں اسے بالکل بیان اسی طرح جس طرح امام نماز پڑھتا ہے پیچھے اسی طرح وہ پڑھے گا، ناممکن چیز ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کو، کس آسان اور خوبصورت انداز میں وہ تبلیغ کرتے ہیں، بڑے پیار سے بچے کو بٹھاتے ہیں، سمجھانا شروع کرتے ہیں، ایک ایک چیز اس کو سکھاتے ہیں۔ کیا آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی آپ اسے کہتے ہیں کہ جو بولی ہم بولتے ہیں وہ تو بولنا شروع کر دو؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھے گا۔ سیکھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ماں کہنا سیکھنا ہے، پھر وہ ابا بھی کہے گا، پھر اس نے اپنے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو پکارنا شروع کر دینا ہے۔ اسے پتہ چل جائے گا چمچ کیا ہوتی ہے، پلیٹ کیا چیز ہے، ایسا ہی اسے ہر ایک چیز کا پتہ چلے گا وقت کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ۔
تو اسی طرح جو اس لحاظ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں ان کو ایسے قریب لایا جاتا ہے. یہ ہمارا طریقہ کار غلط ہے. ہم بچوں کو، نوجوانوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. ہمیں ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا اور ان پر عمل پیرا بھی ہونا پڑے گا. ایک اور نقطہ آپ نے پیش کیا توبہ کے حوالے سے. جی میں اگر کمی بیشی اللہ کریم کی ذات معاف فرمائے علماء کی زبانی سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نوجوان جوانی میں سچی توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. بے شک بے شک وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. حبیب ہے. یہاں تک بات کلیئر ہوئی. مجھے یہ بتائیے ایک شخص ہے جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی. بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عزیر نظامی صاحب ایک جملہ ہے، جی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. شیخ سعدی فرماتے ہیں انسان پیدا ہوتے ہی گناہوں کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور 80-85 سال کی عمر میں بوڑھا ہو کر تھک کر اس گھوڑے سے گر جائے. جب وہ گھوڑے سے گر کر زمین پہ آتا ہے وہاں سے رب کی رحمت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. انسان کے گناہوں کی جہاں حد ہوتی ہے وہاں اس کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے. بے شک وہ تو غفور الرحیم ہے. بے شک. اچھا وہ معاف کر دے گا، ہم نہیں بھولتے. دنیا نہیں. وہ جی اب بڑی داڑھی رکھ لی ہے اس نے، اور بڑی تسبیح اٹھا لی ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہے. ایسے ہی دیکھیں اپنے گلبان میں بھی تو دیکھیں سرکار، اندر دیکھیں کیا کیا پلیدی چھپا کے رکھی ہوئی ہے. لوگوں کے لیے بغض، کینہ، حسد سب کچھ اندر موجود ہے اور فتوے دوسرے کے اوپر ٹھوک رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، ادھر اندر دیکھ لیں، اپنی بھی کوئی تھوڑی سی اصلاح فرما لیں. یہاں پر نا آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ہجوم میں ایسے موجود ہیں جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمک رہا ہو. سبحان اللہ. آقا جی تشریف فرما ہے اور گفتگو فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا قصہ نہ سناؤں؟ صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور فرمائیے. حضور فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، اس نے 99 قتل کیے. کتنے جی؟ 99 قتل کیے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان مجید میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص نے ایک قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا اور جا کے اس سے فتویٰ لینا چاہا کہ آپ مجھے بتائیے میں 99 قتل کر چکا ہوں، اب اللہ کی ذات مجھے معاف فرمائے گی یا نہیں؟ اس عالم نے کہا تجھے کبھی رب معاف نہیں کر سکتا. اس نے تلوار نکالی، اس عالم کا بھی سر قلم کر دیا. اس نے کہا 100 تو پورے کرو باقی چھوڑو. اللہ. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے. اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے ایک بڑی بزرگ ہستی، ایک فقیر، ایک درویش فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، چلو ان کی طرف چلتے ہیں، جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کیا مجھے معاف کرے گی اور میں ان کی بارگاہ میں پہنچ کر سچی توبہ کر لوں گا. وہ وہاں سے چل پڑا، توبہ کے ارادے سے نکلا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ ادھر سے نکلا نا تو جوں ہی وہاں سے نکلا تو تھوڑا سا ہی آگے، یعنی کہ سفر کا ابھی اس نے 1/4 حصہ عبور کیا تھا، 3 حصے باقی بات ہے، 1 حصہ عبور کیا. یعنی کہ اگر اس نے، میں یہ مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، کہ 4 کلومیٹر دور اس بزرگ کا ڈیرا تھا، اس نے صرف 1 کلومیٹر کا سفر طے کیا تو اس کی موت کا وقت وہاں مقرر تھا. روح قبض کر لی گئی. اب اس کی روح کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. جہنم کے فرشتے کہیں بڑا گناہگار ہے، 100 قتل کیے، جہنم میں لے کے جائیں گے.
जन्नत के कहते हैं ना, इसने अभी तौबा का इरादा कर लिया था, हम तो इसे जन्नत में लेके जाएंगे। आपस में बहस और तकरार चला तो वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में चले गए कि वहां से फैसला लेते हैं। अच्छा, वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, ये कौन फरमा रहा है? मेरे आका जी फरमा रहे हैं। वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और जाके कहने लगे, या मौला करीम, बड़ी अजीब बात है, ये कह रहे हैं जहन्नुम में लेके जाएंगे, हम कहते हैं जन्नत में लेके जाएंगे, अब फैसला किस तरह करें? अल्लाह करीम ने फरमाया, जाओ और जमीन की पैमाइश करो। अगर तो वो कत्ल गाह से, जहां उसने कत्ल किया, जहां उसकी मौत हुई, वहां से उस कत्ल गाह तक अगर इसका फासला कम है और उस बुजुर्ग की तरफ ज्यादा है तो इसे जहन्नुम वाले फरिश्ते ले जाओ। और अगर बुजुर्ग के ये करीब पहुंच चुका था और वहां से ये दूर था कत्ल गाह से, तो फिर इसे जन्नत वाले ले जाओ, इसकी तौबा कबूल है। अब वो फरिश्ते जमीन की पैमाइश के लिए आसमान से जमीन की तरफ चले। अल्लाह करीम की जात ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन, वो जो बुजुर्ग की तरफ से हो, बुजुर्ग से लेकर उसकी मौत तक जो फासला था, उसे हुक्म दिया कि तुम सिमट जाओ, क्या सुभान अल्लाह, तुम नजदीक होती जाओ। हो जाओ। और जो कत्ल गाह से उसकी मौत का फासला था, उसे कहा तुम दूर होती जाओ। दूर होती है। सुभान अल्लाह। जब फरिश्ते जमीन पर पहुंचे तो उसने पैमाइश की तो क्या देखा कि कत्ल गाह से फासला दूर है, वो बुजुर्ग के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। फैसला ये हुआ कि जन्नत के फरिश्ते उसे लेकर जन्नत में चले गए। क्या बात है, सुभान। तो मुझे यहाँ पर बताया जाए कि अगर 100 कत्ल करने के बाद वो रब्बे करीम अपने बंदे के लिए जमीन को फैलने और सिमटने का हुक्म दे सकता है, तो आया वो अपनी इस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामुल अंबिया की उम्मत में से किसी गुनाहगार को बख्श नहीं सकते? अल्लाह करीम की ज़ात हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ। तो जी नाज़रीन, आपने उमर फारूक निज़ामी साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमाया, जो कि बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर रहे थे, हमें समझा रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस पर अमल करेंगे, और मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि सबसे पहले मुझे और फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इसी के साथ मेरी इस ट्रांसमिशन निज़ामी मोटिवेशनल चैनल जो इंतहाई अहम ट्रांसमिशन है तशरीफ़ात निज़ामी, इसका वक्त ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते इसी टाइम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान उज़ैर फ़ारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।